اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم خوش السلام. آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ بتانے جی فردوس بھائی، ایک مجھے بتائیے گا کہ اب جبکہ حالات تھوڑے بہتر نظر آ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی جا رہی ہے، شاید بہت سے اور بھی معاملات بہتر ہو جائیں الیکشن سے قبل ہی، کیا کہتے ہیں سر، کیا وجہ ہے کہ اب بھی آپ کی پارٹی کے جو کارکنان ہیں یا عہدیداران ہیں ان کے جانے کا سلسلہ جاری ہے، آپ مختلف پارٹیوں میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی نکال چکی ہے. سر لیکن یہ ایک 32 لوگ پارٹی نے بات تو ضرور نکال دی ہیں، لیکن یہ ایوان میں موجود ہیں سر، پارلیمانی لیڈر ہیں اور بھائی، ایوان میں موجود ہیں. جی آپ کو چاہیے تاریخ دیکھیے. جی جی جب انہیں نے 31 لوگ جو کہ ووٹ دینے نہیں آئے تھے تو ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ ووٹ دینے کیوں نہیں آئے، اس سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹے ہو گئے تھے، اور اب ہم نے اپنی جماعت میں لوٹوں کی گنجائش ختم کر دی، تو ہم نے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. میری ویڈیو ہے امان کو ڈانٹتے ہوئے، وہ بھی میڈیا پہ وائرل ہوئی بھی ہے کہ تم نے مجھ سے بات کچھ اور کی تھی اور تمہاری حرکتیں کچھ اور ہیں. اگر محمود مولوی صاحب، علی جنیجو صاحب تمام ایسے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو کریں، سارے کرپٹ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ پورا ملک ویسے ہی فیصلہ کرے گا ان کے بارے میں. اس سے کہ جو لوگ کمپرومائز، اچھا آدمی جاتا کیوں ہے چھوڑ کے؟ جس پارٹی کے ساتھ 25 سال 27 سال منسلک رہے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی مورل کرپشن ہوتی ہے، کوئی فائنینشل کرپشن ہوتی ہے، کوئی انٹلیکچوئل کرپشن ہوتی ہے، اور اس کو یہ جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ میڈیا جو ہے ان کے اوپر تو بڑی توجہ دیتی ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان پہ کوئی ذرا بھی توجہ نہیں دے رہے. چھڑوا کون رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بتائے جو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہے تھے، ان کے انٹرویو دیکھ لیں. ابھی لیٹسٹ ورژن علی اوان کا، ایم این اے اسلام آباد سے، اس نے 2-3 ہفتے پہلے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی جس پہ اس نے حلف لیا تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اگر کوئی اس کے بعد میری ویڈیو آئے چھوڑنے کی تو وہ میری مرضی سے نہیں آ رہی ہوگی، وہ میری مجبوری ہے. جس قسم کے انٹرویو آئے ہیں کہ لوگوں نے انٹرویو دیا رو پڑے. ایک عثمان ڈار نے انٹرویو دیا، اس کی ماں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا خواجہ آصف میں لڑوں گی. اس کا بھائی کھڑا ہو گیا عمر ڈار کہ کیا ہوتا ہے، عثمان ڈار کو مجبور کیا گیا، ہمیں معلوم ہے. اون عباس سب کو معلوم ہے کہ اس کے دونوں ماں باپ شدید علیل ہے، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ دے.